آ گیا انٹرنیٹ۔
Is the screen clear? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم.
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی کتابک و دینک ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, in the last class I defined some relations اور اس میں تھوڑا آگے بڑھ کے بھی لوگ سوالات کر رہے تھے، ان کا حصہ ان کا حصہ. دیکھیے، میں جتنا میرے سے ممکن ہے میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی تک جتنا ہم کر رہے ہیں وہ ڈیفینیشنز، اصطلاحات جو کسی بھی فقہ کی کتاب میں آتے ہیں، اغیافی بھائی، اللہٹی بھائی، سوتیلے بھائی، ہے نا، پھر محروم، محجوب، محجوب نقصان، حجب نقصان، یہ اصطلاحات ہیں جو ورثے کے تعلق سے کسی بھی فقہ کی کتاب میں آئیں گے. تو اب تک پچھلی کلاس تک ہم جو کام کرے ہیں وہ صرف ڈیفینیشن سے، اصطلاحات جو ہے ان کی وضاحت ہے کہ اس اصطلاح کے کیا معنی ہیں. آج بہت سارا کام باقی ہے، اس میں دعا کیجئے کہ بس اللہ تعالیٰ اسے کمپلیٹ کرا دے، اس لیے کہ میرے ٹارگیٹ سے یہ چوتھی کلاس ہے اور آخری کلاس ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ہم سیدھا آیتوں کی طرف چلے جائیں گے، انٹروڈکٹری کلاس. اب یہاں تک میں شاید متنبع تجویز و تکفین تک کرا دیا تھا. اس کے بعد اصل ٹاپک پہ ہمارے تھے تقسیم وراثت. لیکن اس سے پہلے ہم کو بہت سارے کام کرنا ہے کہ ذوی الفرائض اور عصبہ اور ذو الارحام کے لحاظ سے اس بات کے کیا رشتے ہیں. ذوی الفرائض کے رشتے تو آپ پہلے دیکھ لیے تھے، وہ 13 ہیں. اس کے بعد اس بات کے درجات ہیں، اس میں اس بات نمبر 1 پہلا درجہ ہے، اس بات نمبر 2 ہے، اس بات نمبر 3 ہے، اس بات نمبر 4 ہے. یہ پریفرنسز سے ان کی تقسیم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ذوی الفرائض کے حصے آتے ہیں، اور یہ پوری تفصیل انشاءاللہ ہم کو کرنی ہے آج کہ 1/2 کس کو ملے گا، 1/3 کسے ملے گا، 2/3 کسے ملے گا. دیکھیے جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں گے. آج بہرحال آج کی یہ کلاس انٹروڈکشن کی لاسٹ کلاس ہے. اس کے بعد جتنے ٹاپک بچ جائیں گے وہ میں آیت کی تفسیر کے دوران میں انشاءاللہ اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اوکے، چلیے آج ہم یہ رشتے جتنے بھی ہم کیے ہیں کل کی پچھلی کلاس میں، یہ بڑے کنفیوزنگ رشتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ان رشتوں سے سابقہ پڑا ہو. کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان رشتوں سے سابقہ بھی نہیں پڑا اور کچھ معلوم بھی نہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو ان رشتوں سے سابقہ بھی پڑا ہوگا اور وہ جانتے بھی ہوں گے. نہیں تو وہ یہ رشتوں کو پہچاننا ضروری ہے. خالی ایسا تھیوریٹیکل ہم اسے کر لیں تو وہ نہیں ہوگا. یہ میں ذی الفروز کی ایک تفصیل یہاں پر دے دیا تھا. یہ 13 وہ رشتے ہیں جس کا شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ذی فروز جس کا رشتہ مقرر کیا گیا ہے اس کو رشتہ ملے گا ہی ملے گا. نہیں، بلکہ کچھ عصبہ کی موجودگی سے
ذو فروز میں کیا ہو جائیں گے، ان کا وہ اس میں آ جائیں گے، یہ حجب الحرمان میں آ جائیں گے، ان کا رشتہ وہاں کٹ جائے گا، وہاں تک ورثہ نہیں پہنچے گا۔ کچھ عصبہ کی موجودگی سے حصہ جو مقرر ہے اس سے کم یا زیادہ ہو جائے گا، تو یہ صرف ہم کو وہ حجب النقصان میں آئیں گے۔ اب اسی طرح سے اس میں بھی دو قسمیں تھے، معجوب اور حجب النقصان۔ معجوب اگر حصہ زیادہ ہوتا ہے تو معجوب ہوگا حجب النقصان۔ تو یہ واٹ ایور وی ہیو ڈن سو فار از نتھنگ بٹ دا ڈیفینیشن آف دا ریلیشن۔ ایک تو یہ ورثے کے لحاظ سے ریلیشنز کا ڈیفینیشن الگ ہے۔ اسی صورت کے اسی پارے کی آخری آیتوں میں وہ محرم اور نامحرم رشتوں کی تفسیر ہے، جو جن سے نکاح جائز ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ رشتے پھر ایک الگ قسم سے ہم کو پڑھنا پڑے گا۔ لیکن صرف ہم وراثت کی تقسیم کے لیے کون سے رشتے ایسے ہیں جن کو ورثے میں سے حصہ ملے گا اور جس کو کتنا حصہ ملے گا۔ کچھ مثالوں سے اس کو میں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت تکلفاً سب کی سمجھ میں رشتے آ گئے تھے، میں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ پرسوں بھی کافی ڈاؤٹ تھا۔ اینی ون؟ جی سر آگے الحمدللہ سر لکھ لیے، سب کی ڈیفینیشنز بھی ہیں سر۔ الحمدللہ دو خیر معیز قادری تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا یہ علم الفرائض سے واقف ہیں، کہ پڑھ کے ہیں، ان کے جو بیچ بیچ میں سے سوالات یا کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، اس سے اندازہ ہوا۔ لیکن بہت سوں کے بارے میں آئی ایم شیور دیٹ دے ڈو ناٹ نو اینی تھنگ، کچھ کس کا حصہ ہے کس کا نہیں ہے۔ چلیے، تو مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھے ہیں، خالی ڈیفینیشن لکھ لیے، لیکن آج کچھ ایگزامپل سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بی اٹینٹیو اینڈ ٹرائی ٹو گیو می دا ریسپانسز۔ چلیے، اے سوری چلیے اے، اور اس کے بعد بی۔ اے ایک شخص ہے، اے ایک شخص ہے، اور اس نے بی سے شادی کی۔ بی ایک خاتون ہے، یہ ہسبینڈ ہے، یہ وائف ہے اس کی، اے اور بی۔ اب ان دونوں سے کتنی بھی اولاد ہے، میں صرف الف اور بے، یہ دو اولاد ہیں، دو ہو سکتی ہیں، 10 ہو سکتی ہیں، 100 ہو سکتی ہیں۔ اب الف اور بے میں یہ وضاحت نہیں کر رہا ہوں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں لڑکے ہو سکتے ہیں، دونوں لڑکیاں ہو سکتی ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، الف اور بے۔ اسی اے نے کیا کیا، یہ کلر بھی چینج کرنا ضروری ہے۔
اسی اے نے کسی وجہ سے یا تو سی سے شادی کی، وہی اے ہے جو اوپر والا ہے، یہ سی اس کی سیکنڈ وائف ہے، وائف نمبر 2۔ چلیے اس سے شادی کرنے کے بعد سی سے تے اور سے یہ 2 اس کی اولادیں پیدا ہوئی۔ سمجھ آ رہے؟ مثال ہے صرف اے اور بی کی شادی ہوئی، ان کی اولاد ہے الف بے۔ اب اے یا تو بی کا انتقال ہو گیا تو سی سے شادی کی، طلاق ہو گیا تو سی سے شادی کی، یا بی کی موجودگی میں بھی سی سے شادی کی، ایک بی کی اور اے کی اولاد الف بے ہے، اور سی سے بھی اس کو 2 بچے ہوئے، دونوں لڑکے دونوں لڑکیاں، یا ایک لڑکا لڑکی ہوئے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ الف بے میں کیا رشتہ ہے؟ جلدی سے۔ حقیقی بھائی بہن، حقیقی بھائی بہن ہے۔ تے اور سے میں کیا رشتہ ہے؟ آئینی ستیلے بہن بھائی، آئینی بہن بھائی۔ ہم؟ وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی ہیں، لیکن ان کا الف بے سے فرق رشتہ ہوگا۔ ابھی وہاں نہیں پہنچے ہم۔ تے اور سے میں دونوں میں بھائی بہن ہیں، دونوں بہنیں ہیں، دونوں بھائی ہیں، تو ان میں آپس میں کیا رشتہ ہے؟ وہ لوگ آئینی بہن بھائی ہیں۔ ایسے ہوں گے بھائی، سر یہ بھی نہیں بولے تو حقیقی نا، دیٹ از ایک ہی ٹرم استعمال کیجئے، دونوں ایک ہی ہے، حقیقی یا عینی، دونوں میں سے عینی بھائی بہن ہے یا حقیقی۔ 2 ٹرم استعمال کرنے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، بہرحال یا دونوں کریے، حقیقی یا عینی بھائی بہن۔ الف بے بھی حقیقی یا عینی ہے، تے اور سے بھی حقیقی اور عینی ہے۔ پہلا سوال، یہاں تک تو سب بالکل گئے۔ الف اور بے کا تے اور سے کیا رشتہ ہے؟ الف اور بے، سوتیلے بھائی، سر اللاتی بھائی بہن ہیں یہ۔ دیر یو آر۔ سوتیلے کے 2 قسم میں بتایا تھا، ایک تو اغیافی یا پھر اللاتی۔ اب یہ اللاتی کیوں کہلاتے ہیں؟ الف بے تے سے کے اللاتی بھائی بہن ہیں۔ کیوں اللاتی بھائی بہن ہیں؟ کیونکہ اگر باپ والد ایک صاحب بھائی باپ سیم ایک ہے، ون باپ نہ ایک کہتا ہے، کوئی ایک شروع کر دے تو میں نہیں دوسرا کرتی، صبر کر لے گا۔ چلیے جن کا ایک باپ ہے اور 2 ڈفرینٹ مائیں ہیں وہ اللاتی ہیں۔ اللاتی ہو گئے۔ چلیے اب تے اور سے کا الف بے سے کیا رشتہ ہے؟ سر سیم اللاتی ہے۔ اللاتی بھائی بہن جو بھی، ہم؟ سر یہ بھی اللاتی ہوئے، ان کے وہ اللاتی بھائی بہن ہیں، الف بے کے تے سے اللاتی بھائی بہن ہیں، اور تے سے کے الف بے جو ہیں وہ اللاتی بھائی بہن ہیں، کیونکہ کیسے باپ اللاتی دونوں کا کے معنی باپ باپ سیم ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے باپ ایک ہے، مائیں ڈفرینس ہیں، تو یہ اللاتی ہو، ان کے بھی اللاتی، ان کے بھی اللاتی۔ اب یہ اتفاق یہاں تک کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں تک کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک سینارو یہ بنتا ہے، وہ سینارو یہ ہے کہ یہاں تک جو ہم مثال لیے، یہ یا تو لاول تھی یا کنواری تھی، اس کی پہلے سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی پہلی بار شادی ایسے ہوئی تھی تو اس سے اولاد ہے، تو یہ اللاتی ہوئے۔ اب دوسرا سینارو یہ ہے کہ جب اے اور بی شادی کیا تو ان کے یہ الف بے دونوں بچے ہیں، اور جب سی سے شادی کیا تو سی کا ہسبینڈ نمبر 1 کوئی اور تھا، وہ پی تھا، وہ اس کے طلاق ہو گئی یا پھر وہ مر گیا، وہ بیوہ تھی، پھر دوبارہ اے سے شادی کی، اور
پی سے اس کو جیم چیم دو اولادیں ہیں، دو اولادیں ہیں، اور اس کے تو یہ دو اولادیں ہیں، الف بے یہ اس کا بی سے اے اور بی کی اولاد ہے، یہ سی کی اولاد پہلے شوہر سے جیم چیم ہے، اور اس کے بعد جب وہ شادی کی تو اس کو تے اور سے اے سے پیدا ہوئے۔ اب الف بے اور جیم سے کا کیا رشتہ ہے؟ سوتیلے ذاتی بھائی بہن کوئی بھی سوتیلے نہیں۔ بہن بھائی ہیں۔ ماں ان کے دونوں کے فرق ہیں، پیرنٹس جو باپ ہیں وہ فرق ہیں، ماں بھی فرق ہے ٹوٹلی۔ یہی سمجھنا، خالی ڈیفینیشن سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان کا باپ الگ ہے، جی ماں ایک ہے، ماں بھی الگ ہے ان باپ کی نا، ایک دونوں ہم، ماں باپ دونوں الگ ہیں ان کے۔ دونوں اب الگ ہیں، جی تو ان میں کیا رشتہ ہے؟ ان کا جو ہے جیم چے کا الف بے سے ہے، سوتیلے بہن بھائی ہیں، اور تے سے فرق رشتہ بنتا ہے ان کا۔ اخیافی بنتے ہیں تے سے اور جیم چے۔ الف بے سے جیم چیم کا کچھ بھی رشتہ نہیں ہے۔ اور میں نے کوئی سب سے پہلے بولا تھا سر کہ کچھ بھی رشتہ نہیں ہے ان کا آپس میں۔ یہ تو بولے تھے، نہیں سنے، کلیئر نہیں ہوا، بیچ میں کوئی آ گئے تھے، اس میں کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے، پہلے بولا تھا تو نہیں سنے تھے، بہت ہاں اچھا کیا تھا، سمجھ گئے تھے، لیکن نہیں سنے تھے۔ وہ بہرحال جو بھی تھی گڑبڑ ہو گئی، وہ بولا تھا تو دیٹ از رائٹ، یو آر رائٹ۔ یہ جو اس نے کہا، یہ الف بے اور جیم چیم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے محرم ہیں، تو سوری نامحرم ہیں، ان میں شادیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کا کوئی، اسی لیے آپ کو پوائنٹ دیا تھا کہ وہ جو سوتیلے یا بالکل الگ ماں باپ دونوں الگ ہیں، ان کا باپ کے حصے میں سے کوئی رشتہ ان کا نہیں ہے، ماں کے حصے میں سے کوئی رشتہ ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہیں ان کا باپ جو پی ہے وہ جو چھوڑے گا ان کو حصہ اس کو ملے گا، اور اگر سی کوئی چیز ورثے میں چھوڑتی ہے تو پھر وہ جیم چیم تیسے میں تقسیم ہوگا، یہ اس کی اولاد ہے، ماں کی طرف سے ورثہ، یہ ایک ہو گیا۔ اب آ، 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 اس کے بعد ان دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ جیم چیم اور تیز سے کے بیچ میں کیا رشتہ ہے؟ اللہ اخیافی۔ خیافی۔ یہ اخیافی۔ اب آپ سمجھ رہے رشتوں کو کہ یہ اقیافی ہیں، ان چاروں کی ماں ایک ہے اور ان کے باپ جدا جدا ہیں، یہ دونوں لاتی ہیں، ہے نا؟ بلکہ اب ہم یہاں پر تیز سے جم چیم ہے خیب، اس کو اور ایک لے لیں تو یہ ہے یا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہاں تک آپ سمجھ گئے، یہ دونوں اقیافی ہو گئے کہ ان کی ماں ایک ہے لیکن باپ ایک ہے، ماں الگ ہے، تو وہ لاتی ہوئے، اور اگر ماں ایک ہے باپ الگ ہے تو وہ اقیافی ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حقیقی سمجھ میں ہے آپ کے، اور پھر یہ دونوں سوتیلے ہیں، لیکن سوتیلے کی دو قسمیں ہیں، ایک اللاتی ہوتے ہیں، ایک اغیافی ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی رشتہ نہ، سوتیلے بولیں گے یہ الف بے اور جیم چیم کو کوئی رشتہ ان کے بیچ میں نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ بالکل ان کے ماں باپ دونوں الگ ہیں، ان کے ماں باپ الگ ہیں، اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر یہ کرے تھے غیافی بہن ماں جائی، اللہ تی بھی ہم سمجھ لیے، ٹھیک ہے؟ اب پھر اس کے بعد یہاں پر ہی ہم آئیں گے، ایک سیکنڈ، اب ہم کو رشتہ ورثہ تقسیم کرنا،
यहाँ तक रिश्ते थोड़े क्लियर हो गए मिसाल से, जिनको बिल्कुल ऐसे रिश्तों से साबिका नहीं पड़ा, वो समझ नहीं रहे थे, रिश्ते तो क्लियर हुए या नहीं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब एक तकसीम का मसला है, उसकी मोटी मिसाल, जैसे हम वो आयतों की तफसीर करेंगे तो एक एक टुकड़े के अंदर एक खजाना है जो छुपा हुआ है, एक बड़ा मजमून है उन आयतों में जो छुपा हुआ है। अब अगर इस सूरत में ए और बी उनकी औलाद है, अलीफ और बे, अलीफ लड़का है, बे लड़की है, या फिर दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं। चलिए, फिलहाल जो सिनेरियो हम बनाए हैं, अब ए का विशाल हो गया, ए मर गया, अब उसके अंदर सिर्फ इतने ही उसके रिश्तेदार हैं, बी को जिंदा छोड़ गया और एक लड़का और एक लड़की है। अब इसके ऊपर कोई नहीं है, ना उसूल में कोई है ना फरो में कोई है, बल्कि फरो में अगर है भी तो वो अगर उसका बाप जिंदा नहीं है तो। अब यहाँ पर विरसे का जो हम उस आयत के एक टुकड़े में दूसरे टुकड़े में हम पढ़ेंगे, वो अब यहाँ पर विरसा कैसे तकसीम होगा? सबसे पहले बी और सी को दिया जाएगा, इस वजह से कि वो जुअल फराइज में आएंगे। उसके बाद में अलीफ, बा, ता और सा, ये चारों बच्चों में तकसीम होगा। ये सबसे पहले क्यों दिया जाएगा? इस वजह से कि बीवी जो है वो जुअल फराइज में आती है और बच्चे जो हैं वो उसबा में हैं। तो ये पहले कहाँ से आ गया भाई? ये इस तो वजह से इन कि सबके अपने अपने हिस्से होंगे सर। नहीं हाँ, नहीं, फटाफट पहले इस वास्ते आया कि जुअल फराइज वो हैं जिनका वो हिस्सा कुरान ने मुकर्रर कर दिया है, तो पहले उनका हिस्सा निकालेंगे, जब उनमें से बच जाएगा तो उस बा में देंगे। ये बी और सी को अगर मेहर बाकी है तो पहले देंगे, फिर बाद में बच्चों को खर्च बांटेंगे। वो खर्च की बात है, खर्च तो कर्ज उनको वसीयत के बाद वो वसीयत नहीं भी है तो खर्च में आएगा, कर्ज और वसीयत, तहजीर, उसका कफन दफन, वो सब जाने के कर्ज में उसका मेहर भी आ जाएगा, बी का भी और सी का भी। लेकिन उसके बाद तर्का अलग चीज है, वो तर्के में से भी बी को भी हिस्सा मिलेगा, सी को भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन हम अभी तक सी तक तो पहुंचे ही नहीं थे, इसमें हमारे मोइस फिर मेरे को कंफ्यूज कर दिए। हम अभी यहाँ रुके हुए हैं। अभी अभी एक ही शादी सी से नहीं हुई हुई। नहीं, अभी नहीं, अभी उसके बाद अच्छा, होगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी जी जी, थोड़ा सा वो तो फिर मेरे को क्या हो जाता कि बीच में एकदम आने से मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, जी जी, और तो वो अब जो है ए का विरसा जो है पहले बी को मिलेगा, और उसके बाद में जो बचेगा वो जो है, अगर ये लड़का लड़की हैं तो एक हिस्सा लड़की को, दो हिस्से लड़के को मिलेंगे अ, बीवी को दे देने के बाद बचे हुए माल में से। अच्छा, और अगर दोनों लड़के हैं तो ये बी पता को नहीं, देने के बाद में एक सेकंड, ये पता नहीं आप फिक़ा में किसकी फिक़ा से ये पढ़े हैं, मुझे उसका पता नहीं। फिक़ा तो फिर इमाम अहमद की अलग है, इमाम शाफी के अलग है, हनफी अलग है, लेकिन जिस फिक़ा से मैं पढ़ा हूँ, हिस्से पूरे किए जाएंगे, हिस्से जिसके जितने हैं। अगर बीवी नहीं है तो फिर लड़के और लड़की में तकसीम होगा, हर लड़के को क्या मिलेगा? लड़की के हिस्से का दूसरा डबल डबल मिलेगा। डबल मिलेगा। और अगर बी जिंदा है तो उसको कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। 1/8 मिलेगा या 1/6 मिलेगा, वो भी हम अभी वन देख लेंगे, जी, इसको अभी आगे आने वाला है। लेकिन आपकी फिक़ा के लिहाज से पहले 1/6 निकालेंगे।
یہ جی کیسے ہاں، پہلے نہیں؟ یہ اس واسطے کہ یہ ذو الفرائض ہیں، یہ تمام اس پہ متفق ہیں کہ ذو الفرائض جن کے حصے قرآن نے مخصوص کر دیے ہیں، جو یہ 12 حضرات ہیں، ان کو جو ہے سب سے پہلے ان کا دیں گے، ان سے بچنے کے بعد عصبہ میں تقسیم ہوگا۔ نہیں، تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ وہ عصبہ میں تقسیم ہونا جو ہے وہ ذوالفرائض کا حصہ ملنے کے بعد کبھی عصبہ اس کے اوپر زیادہ زور ہو جاتا ہے تو وہ ایسی صورت میں اس کے حصے میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں آتا ہے، جس میں یہ جو ہم پڑھے تھے محجوب النقصان، حجب النقصان میں آتا ہے کہ حصہ کم یا زیادہ ہوتا ہے، عصبہ ہونے کی حیثیت سے کچھ زیادہ مل جائے گا۔ چلیے فی الحال جو ہے ہم یہ مثال لیے تھے، اب اس میں ابھی حصوں میں آ رہے نہیں، کافی کنفیوژن ہے، وہ ہم کر لیں گے، لیکن اب یہ 1 ہو 2 ہوں 10 ہوں جو بھی ہوں، یہ لڑکے اور لڑکی میں فی الحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھی نہیں ہے، اوپر بھی کوئی نہیں ہے، تو اب جتنے حصے ہوں گے اگر اس کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو ہم کتنے حصے کریں گے؟ 3 حصے کریں گے۔ 3 سر میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ سر کیا ہو رہا ہے، آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا، آپ استاد ہیں، لیکن نا آپ ہمیں جیسے آپ نے رشتے ٹیچ کیے تھے نا، ایسے اگر آپ بتاتے جائیں گے نا ہم لوگوں کے لیے زیادہ کلیئر ہوتا ہے۔ کوشچن میں کیا ہوتا ہے، آنسرز میں کنفیوژن بہت ہو رہی ہے، اگر یہ میرا ایک خیال ہے، آئی ڈونٹ نو اگر دوسرے مجھ سے کیا بول سر رہے آپ ہی ہمیں بتاتے جائیں کہ اگر ایک اے اور بی کے لڑکے اور لڑکی ہے اور یہ ہے تو اس کا اتنا حصہ بنے گا، اتنا نہیں آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر سر وہ کنفیوژن ہو رہا ہے آنسر سے تھوڑا۔ کنفیوژن ان کو بولنے دیجئے، اس سے کنفیوز مت ہوئیے، جو میری بات ہے وہ فائنل بات ہوگی، اور وہی چیز اگر وہ کوئی اور فقہ جیسے وہ اس پڑھے ہیں تو اس کے لحاظ سے وہ صحیح ہے، لیکن جس فقہ کو میں جانتا ہوں اس کے لحاظ سے پہلے تمام حصے ہم نکالیں گے، اس کے بعد اس حصوں کو تقسیم کریں گے۔ اب یہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو ایسی صورت میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، آپ نے کہا بالکل یہ صحیح کہا کہ 3 حصے کریں گے، ایک حصہ لڑکی کو چلے جائے گا، 2 حصے لڑکے کو چلے جائیں گے، لیکن اب کئی لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا سر پڑے اسی گا؟ حساب لڑکیوں کو کاؤنٹ کر لیں گے پہلے، ہاں، پھر لڑکوں لڑکوں کو کو ٹوائس ڈبل کر کاؤنٹ لیں کریں گے۔ گے، ڈبل کر لیں گے، جیسے جی 4 لڑکے 4 لڑکیاں ہیں تو ایسی صورت میں یہ 4 حصے اور یہ 8 حصے، 8 4 12 حصے کر لیں گے، 12 حصے کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور 12 حصوں میں سے 6 حصے، وہ 4 حصے تو 4 لڑکیوں میں چلے گئے، 8 حصوں میں سے جو 2 حصے ہیں وہ 4 بیٹوں میں چلے گئے۔ چلیے اس میں مزید اور آپ کنفیوز ہوں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں کہ حصوں کی تقسیم کیسے ہوگی۔ سر ایک سوال بیچ میں کر لوں؟ جی سر ذو الفروض جب ہم کہتے ہیں تو اس میں 13 وہ رشتے ہیں جس میں بیٹا اور بیٹے سب ہی آئیں گے نا سر، ماں باپ دادا پوتا پوتی بیٹا بیٹا شوہر؟ عصبہ میں آئے گا، بیٹے کا نام ہی نہیں ہے ذو الفروض میں، اچھا یہ ٹھیک ہے، کلیئر، ٹھیک ہے سر۔ یہاں پر جو ہم لکھے تھے نا ذو الفروض میں، وہ دادا ماں بیٹی پوتی شوہر بیوی حقیقی بہن حقیقی بھائی اور اغیافی بہن اغیافی بھائی لاتی بہن بھائی اور دادی نانی ہے نا، یہ عصبہ میں نہیں آ رہا، عصبہ تو مرد کی نسبت سے جو رشتے ہوں گے، اس میں بیٹے کا کہیں ذکر نہیں، بیٹا کبھی محروم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، چلیے اس میں نہیں آئے گا۔
اب جو چیز میں آپ کو کرانا چاہتا ہوں، ذوی الفروز اور عصبہ اور ذوی الارحام کے لحاظ سے عصبات کے درجات. اب یہ عصبہ ہے. تھوڑا سا مجھے یہاں پر ایک سیکنڈ. چلیے، ذوی الفروز کی بڑت لمبی چوڑی پوری کہانی ہے. باپ کا حصہ ایز اے ذوی الفروز کتنا ہوتا ہے، اور اگر عصبہ بھی آ جائے تو کتنا ہوتا ہے، 1/6. اور ایک منٹ. یہاں تھوڑا سا دانش الرحمن کی ایک مثال انہوں نے دی ہے، وہ مثال کو ہم لیتے ہیں. ایک احمد ایک آدمی ہے، یہ انتقال کر گیا اور اس نے اپنے پیچھے ایک بیوی، ایک باپ اور ایک لڑکا چھوڑ گیا. ایک بیٹا یا ایک لڑکا چھوڑ گیا. ایک لڑکا چھوڑ گیا. اب اس کو اس کی بیوی کا حصہ 1/6 ہوگا، اور باپ کا حصہ بھی 1/6 ہوگا، اور اس کے بیٹے کا حصہ باقی اس کو ملے گا. تب یہ 1/6 اور 1/6 اور یہ باقی اس کے حصے 1/6 ہوگا نا. بیوی کا 1/8 ہے شاید. 1/1 یعنی بیوی کا 1/8 ہے. بیوی کا 1/8 ہوگا اور باپ کا باپ کا 1/6 1/6 ہوگا. 1/6 جی. اور اس کے بعد لڑکے کا حصہ اب یہ عصبہ میں ہے اور بالکل جو بچا. اس کا نمبر ہے. اب اس کے حصے ہم کیسے کریں گے، یہ دانش آپ بتائیں کہ یہ ہم کو اس کے 3 حصے کرنا ہے. 1/6 نکالنا ہے، 1/8 نکالنا ہے، اور باقی اس میں سے جو بچ جائے گا وہ لڑکے کا. ہمارے پاس ایک میتھمیٹیشینس ہے. السلام علیکم سر. سر اس میں 1/6 اور 1/8 کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں جی تو ان دونوں کو ڈیسیملز میں لے لیں گے. 0.125 اور 0.167 کو پلس کریں گے تو آپ کے پاس آ جاتا ہے
0.29 مطلب یہ بنے گا آلموسٹ آپ کا 30%. یہ 29.167% بنتا ہے. وہ سبٹریکٹ کر کے باقی آپ کے پاس جو ہے وہ بچوں میں تقسیم ہونے والی بات ہے. نہیں، وہ ایک طریقہ پوائنٹ کا ہے، لیکن جتنی میتھمیٹکس آپ کے اتنی تو آتی نہیں ہم کو، لیکن جتنی آتی ہے کامن فیکٹر نکالیں گے اس کا. جی اس صورت میں اس صورت میں ہم اس کو دونوں کو 48 تقسیم کریں گے تو یہ 7 مزید by ڈیوائڈ ہونے والے نہیں ہیں. 4 3 24 سے. تو اب ہم کیا کریں گے، 24 حصے کل کریں گے. جی یا کوئی پہلے اور بعد کا سوال نہیں ہے، تھوڑا سا وہ اس کا موئس کا بھی ڈاؤٹ کلیئر ہو جانا چاہیے. آپ دوسرے لوگ بھی سمجھے. 6 حصے اور 8 حصے وہ بتا دیے گئے، باقی جو بچے گا وہ عصبہ میں لڑکے کا حصہ ہوگا. تو ہم کیا کریں گے، اس کا کامن فیکٹر نکال لیں. 8 اور 6 کا کامن فیکٹر ہوا کتنا، 24 ہو گیا. 24 ہو گیا. 3 اب + 4 7 24 میں سے ہم کیا کریں گے، 7 حصے 24 جو میں ہیں سے ان 7 حصے جو ہیں مطلب 24 میں سے 7 جو ہیں ان میں بیوی اور باپ میں تقسیم ہوں گے. 7 کیسے تقسیم ہوں گے، باپ کو کتنے ہیں؟ 3 حصے جو ہیں بیوی کو اور 4 حصے جو ہیں وہ باپ کو. 3 حصے بیوی کو ملیں گے، 4 حصے میں باپ کو کریکشن ملیں گے. پہلے آپ نے بیوی کے لیے 1/6 بولا تھا اور باپ کے لیے 1/8 بولا تھا. سوری باپ کے لیے 1/8 بولا تھا یا ریورس ہے یہ؟ نہیں ریورس یہاں لکھ دیا. 1/8 جو ہے وہ بیوی کا حصہ ہے، 1/6 باپ کا حصہ ہے. تو پھر بیوی 4 کو دے دیں گے باپ یہ کو. 8 کو ہم 24 سے تقسیم کریں گے تو 8 ڈیوائیڈڈ بائی یہ 3 حصے ہوئے 24، تو 3 حصے بیوی کے ہوئے. 3 حصے بیوی کے. وہی 24 کو ہم 6 سے تقسیم کریں گے تو یہ ہو گئے 4 حصے، 6 چوک 24 ہے نا. تو یہ 3 حصے اس میں سے 24 میں سے بیوی کو مل گئے، 4 حصے باپ کو مل گئے. اب بچے کتنے حصے، 24 مائنس 7 17. باقی تمام 17 حصے وہ اس لڑکے کے حصے میں آئیں گے. یہ عصبہ ہے، اس کو سب سے زیادہ ملے گا. یہ ایک طریقہ، یہ تھوڑا سا اس کا نوٹ لے لیجئے. یہ فقہ کی کتاب سے مثال ہے. اس میں پہلے اتنا حصہ نکالنا، پہلے نکالے تو پھر کوئی صحیح تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ جتنے حقدار ہیں ان سب کو ملا کے اتنے حصے پہلے کریں گے. اتنے حصے کرنے کے بعد جس کا جتنا حق ہے، بیوی کا 1/8 ہے، اس کے باپ کا 1/4 ہے اور لڑکے کا باقی ہے. تو باقی کے لیے ہم کو یہ حصے ہم نکال لیے. تو ہمارے پاس 24 ہے، 24 میں سے ہم 1/3 1/8 بیوی کو دے دیے، 1/6 باپ کو دے دیے. وہ ہو گئے 3 حصے، 24 میں سے بیوی کو چلے گئے، 4 جو ہے باپ کو چلے گئے، اور باقی جو 17 بچے وہ اس کی بیوی کو چلے گئے. اچھا، اسی کو ہم تھوڑا سا ریورس کر دیتے ہیں. لڑکا نہیں ہے بلکہ لڑکی ہے. تو وہی احمد ہے اور اس نے وہی بیوی اور باپ اور ایک لڑکی کو چھوڑا، یہ وارث ہے. اب ایسی صورت میں بھی کتنے حصے ہوں گے، بیوی کا حصہ 1/8، باپ کا حصہ 1/6، اور 1/2 بیٹی کا. 1/2 بیٹی کا ہوگا. ویری گڈ، 1/2 بیٹی کا ہوگا. اب ایسی صورت میں پھر اس سے کتنے ہو گئے دانش، کتنے حصے کا؟ 1/2 سے یہاں پہ اب آپ صرف ایک بیٹی ہی لے رہے ہیں، ہے نا؟ ایک ہی بیٹی ہے فی الحال، سینیرو میں ایک ہی بیٹی ہے. جی
تو جو بیوی اور باپ کے حصے تو ابھی بھی 1/6 اور 1/8 ہی بن رہے ہیں. بیوی کا 1/8 اور باپ کا 1/6. جو باقی بچا وہ سارا بیٹی کے پاس نہیں جائے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جیسے وہی 24 آئیں گے بابا اس کے بھی حصے. ہاں، 24 میں سے 17 بیٹی کے پاس چلے جائیں گے. نہیں جائیں گے 17، 12 جائیں گے. نہیں جائے، ذرا اچھا ٹھیک ہے. تھوڑا صبر کرو، موئز ذرا صبر کرو. بیٹی کا ہاف حصہ ہے. جی اب یہ 17 جو بچ رہے ہیں اس جی میں بیٹی کو کتنے حصے ملیں گے؟ 8.5. نہیں، پہلے ہم بیٹی سے شروع کریں گے. 24 حصے ہوئے اور بیٹی کا ہاف ہے تو ہم 12 حصے بیٹی کو آدھا حصہ پہلے دے دیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹی کو دے دیں گے اور پھر ویسے ہی جو ہے 3 حصے کس کو ملیں گے؟ وائف کو وائف کو 3 ملیں گے اور اس کے باپ کو کتنے ملیں گے؟ 4 حصے 4 ملیں گے. ملے. تو یہ کتنے ہوئے؟ 12 حصے اس کو چلے گئے. اچھا 16 19 حصے. 19 ہو گئے. اب 24 میں سے جو بچے تھوڑا وہ بڑا 5 بچے. 5 بچے. اب یہ 5 حصوں کا کون حقدار ہے؟ مرنے والے کے بھائی بہن باپ. نہیں ہوں گے ابھی، ان کے کوئی وہی نہیں آئے گا. اب فقہ کیا کہتی ہے؟ یہ رد ہو سکتا ہے. رد کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو پھر یہ واپس ذو الفرائض کی طرف لوٹ جاتا ہے. ذو الفرائض کی طرف لوٹتا ہے یا عصبہ کی طرف لوٹتا ہے؟ عصبہ کی طرف. اب عصبہ میں اس بات تو کوئی ذو الفرائض کی طرف ہی لوٹے گا رد میں. وہ مرد کے حصے میں. اب یہ 5 حصے پھر باپ کی طرف ہوں گے اور وہ اسی میں آئے گا جس کو ہم یہاں پر وہ ایک ٹرم یوز کرے تھے، وہ کیا تھی؟ حجب محجوب. حصہ کم یا زیادہ ہوگا. باپ کو اپنے حصے کے تو وہ 1/6 مل گیا. اس کے بعد جو بچ رہا ہے اس میں سے مزید 5 حصے وہ باپ کو جائیں گے، بیوی کو نہیں جائیں گے. یہ باپ کو یہ 4 کے حصہ اور 5 حصے ملیں گے. یہ 9 حصے باپ کو ملیں گے اور 12 حصے بیٹی کو ملیں گے اور 3 حصے بیوی کو ملیں گے. یہ 2 مثالیں نوٹ کر لیجیے. اس کو سکون سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. حصے کرنے میں کوئی پہلے 1/6 نکالنے سے تقسیم کبھی بھی نہیں ہوگی. 1/8 نکال لیے تو تقسیم نہیں ہوگی. پہلے ہم کو حصے کتنے ہونا چاہیے اس کا اندازہ ہونا، اس کے بعد ان حصوں کی تقسیم ہوگی. اب چلیے اور ایک چیز بہت جلدی ہم کریں گے. وہ یہاں پر سوال پوچھ سکتا ہوں یہاں پہ؟ جی جو مثال آپ نے بنائی ہے ابھی جو میں آپ نے نے نہیں ذکر بنائی، کیا، یہ نہیں فقہ مطلب کی کتاب میرے سامنے. مثال جو آپ نے بھی لی ہے، ہوں، اس مثال میں پہلے آپ نے جب وہ بیٹے کو لیا، ایک بیٹا، ایک باپ اور ایک بیوی، ہوں، تو ان میں سارے حصے آپ نے ایک ہی دفعہ کیے. مطلب جو ٹوٹل بچا ہوا تقسیم کرنے کے لیے وراثت تھی، جو مال تھا، اس کے برابر کے حصے کر کے اس کو بیٹے کو بھی دے دیا، باپ کو بھی اور بیوی کو بھی. 24 حصوں کو پورا تقسیم کر دیا. جی اور اس کے بعد آپ نے جب بیٹی کے لیے اس کو کیا تو بیسیکلی وہ جو 5 حصے پہلے بیٹے کے پاس چلے گئے تھے، باقی بچے ہوئے میں سے پہلے آپ نے تقسیم کر دیا بیوی کو اور باپ کو، ان کا حصہ دے دیا جو بنتا تھا. ہوں، باقی جتنا بھی بچا وہ سارے کا سارا بیٹے کے پاس چلا گیا. بالکل صحیح ہے. اور جب بیٹی ہے تو اس صورت میں آپ نے ڈسٹریبیوشن کا سٹیپ چینج کیا.
جو ٹوٹل حصے بچے ہوئے، ٹوٹل جو حصے تقسیم کرنے تھے 24 ہم نے بنائے تھے، ان میں سے پہلے بیٹی کو 12 حصے دے دیے۔ اس لیے کہ شریعت نے اس کا حصہ آدھا ہی رکھا ہے اگر ایک ہے تو، اگر ایک سے زائد ہیں تو پھر 2/3 نکال کے پوری بچیوں میں تقسیم کریں گے جتنی تعداد ہے۔ اس کا پھر ایک الگ اسٹیپ آ رہا ہے، ٹھیک ہو ایک ہی لڑکی ہے تو شریعت نے اس کا حصہ آدھا ہی رکھا ہے۔ اور اس کا بیٹا ہے، پہلے دے دیں گے۔ ہاں بیٹا ہے تو اس کا جو بچ جائے گا باپ اور بیوی کو جانے کے بعد ہاں پورا ہاں بیٹے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہو۔ بیٹے کا شریعت میں کل کا انہیں ذمہ دار ہے، بیوی بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، تو وہ بیٹا پورے کا پورا جو ہے وہ ورثے کا حقدار ہوگا۔ لیکن بیٹی کا شریعت میں ایک ہے تو 1/2 آدھا ہی اس کو ملے گا، ایک سے زیادہ صرف بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ 2/3 ملے گا۔ بس اسی لیے میں نے ان کو حصے کرنے کے بعد جو 5 بچے اس کا حقدار باپ ہوگا۔ باپ کو بنا۔ تھینک یو سر، جزاک اللہ۔ چلیے السلام اب علیکم۔ اس کے بعد اب تھوڑی سی چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں وہ کر لیجئے۔ وہ یہ ہے ذوالارحام، یہ بس یہ ہمارے پاس ٹائم بھی شاید اتنا ہی ہوگا، اور اس کے بعد کی بہت سی چیزیں جو میں کور کروں گا نیکسٹ کلاس میں جب ہم تفسیر کریں گے ان کی، بہت اہم ترین باتیں ہوں گی وہ اس وقت سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب اس بات کے بھی درجے ہیں، اور بس ایک لاسٹ ہم کام کرتے ہیں۔ چلیے ایک لاسٹ کام ہم یہ کرتے ہیں جو آپ کو لکھنا ہے، میں یہاں لکھ نہیں پایا، دوسری چیزیں لکھا تھا، اب وہ سب میں لے کے بیٹھا تو نہیں ہوتا کہ اس بات کے درجات کیا ہیں، پہلے درجے میں کون آتے، دوسرے میں کون آتے، تیسرے میں ذوال فروز میں، تو وہ پوری تفصیل اسی لحاظ سے آئے گی جیسا ہم رشتوں کو لکھے ہیں وہاں پر، لیکن اس بات میں بھی جو ہے وہ پہلے درجے پہ نواسے نواسیاں ان کی اولاد، دوسرے پہ دادی نانیاں بھانجیاں پھوپھیاں خالائیں۔ اب اس کے بعد صرف ہم آج یہ کام کریں گے ذوال فروز کے جو حصے شریعت نے وہ کر دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں، اس میں ایک ایک کو لے کے یہ آپ کو پوائنٹس لکھنا ہے، اور میں یہاں پر لکھ نہیں سکا، صرف پہلا میں اس کو یہاں پر لکھا ہوں۔ اس کو غور سے تھوڑا سا اپنا پین کاپی جو بھی ہے اسے تیار رکھیے، اور ایک بہت مختصر سا نقشہ ہے جو میں دے رہا ہوں، باقی بہت سی باتیں تفسیر کے دوران انشاءاللہ آ جائیں گی۔ 2/3 حصہ، یعنی جو بھی حصہ چھوڑا اس کا 2/3 حصہ کس کو ملے گا، اب وہ پورے ہم لکھنا ہے، یہ 2/3 1/3 کون ہے، 1/2 کتنے لوگ اس کے حقدار ہیں، 1/4 کتنا، 1/6 کتنا، 1/8 میں کون آتے ہیں، یہ سارے 2/3 ڈبل آ گیا ہے، یہاں ایک کاٹ دیجئے 2/3۔ چلیے 2/3 حصہ کس کو ملے گا، اس کے 4 وارثوں کو ملے گا۔ لکھیے آپ اس کو، لکھ لیجئے پوائنٹس کو۔ نمبر 1، جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو پورے ترکے میں سے 2/3 پہلے نکال لیں گے، اور جتنے ہیں وہ 2/3 برابر ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ نمبر ایک، میت کی اگر 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہیں تو ان کو 2/3 ان میں تقسیم ہوگا۔ نمبر 2،
मैयत के ना बेटा हो ना पोता हो और ना बेटी हो और पोतियां 2 से ज्यादा हों। अब ये भी एक सूरत हो सकती है कि कोई बेटा जिंदा नहीं है, बेटी जिंदा नहीं है, सिर्फ पोते और पोतियां जिंदा हैं, पोतियां और 2 से ज्यादा हों। तो ऐसी सूरत में 2/3 हिस्सा वहां तक पहुंचेगा ज़ुहुल फराइज में। कौन है वो? 2 या 2 से ज्यादा लेकिन उसकी कंडीशन है मैयत के ना बेटा हो ना पोता हो और ना बेटी हो, कोई नहीं है, सिर्फ उसके पोतियां जिंदा हैं, तो उनको भी 2/3 में तकसीम होगा। ये पॉइंट लिख सक रहे हैं? बहुत तेज बोल रहा हूँ मैं, बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ मैं, समझता हूँ। क्या है, तेज है या ठीक है? नहीं सर, लिखा जा रहा है। हमारे लिए तो सही है। नंबर 3 जिसको 2/3, मैयत के न बेटा हो न पोता हो और न बेटी हो और 2 से या 2 से जायद बहनें हो, हकीकी बहनें, हकीकी बहनें अगर हों तो ऐसी सूरत में 2/3 बहनों में तकसीम होगा। यही है ज़ुल फराइज में अगर कोई करीबी रिश्ता मौजूद हो तो उसको पहले हिस्सा मिलेगा, लेकिन 2/3 किन सूरतों में मिलेगा? पहली सूरत में यह है कि बेटा भी नहीं है, बल्कि सारी लड़कियां हैं, 2 से ज्यादा हैं, एक है तो आधा मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा लड़कियां हैं तो सिर्फ 2/3 ही उन तमाम लड़कियों में तकसीम होगा। और दूसरा कोई और जुल्फर बीच में नहीं है, बेटा भी नहीं है, पोता भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, तो पोतियों को 2 से ज्यादा अगर हों, 2 या 2 से ज्यादा हों तो 2/3 मिलेगा। फिर तीसरे में भी वैसी बेटा नहीं है, बल्कि उसके बाद मैयत के बहनें हैं, बहनों को भी 2/3 मिलेगा। और चौथा और आखिरी और एक्सक्यूज मी सर, थर्ड में बेटा बेटी पोता पोती नहीं है और बहनें हैं, या सिर्फ बेटा नहीं है और बहनें हैं? सर ये थोड़ा सा नहीं, पोता नहीं है और बेटी भी नहीं है, अब वहां पोती तक नहीं पहुंचेगा रिश्ता। जी सर। सर कोई बहनों को मिल, उसकी बहनें अगर जिंदा हैं तो बहनों को 2/3 मिलेगा। ठीक है। ठीक है। नंबर 4, मैयत के अगर हकीकी बहनें ना हो, उसके अगर हकीकी अभी या ऐनी बहनें ना हो तो ऐसी सूरत में अल्लाती बहनों को, अल्लाती वही जिनका बाप एक है और माएँ डिफरेंट हैं, अल्लाती बहनों को 2 सुलुस मिलेगा, 2/3, ये 4 हिस्सों में मिलेगा। ये एक सूरत हो गई। Is it clear up to this point 2/3? सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? जल्दी पूछिए। सर हमने यहाँ पे ये लिया कि बेटा ना हो, यानी बेटा सिरे से मौजूद ही नहीं है या वो वफात पा गया है, इसलिए वफात बेटी पाया तो आगे फिर उसका जो पोता है है। पोता या पोती तक जो है वो मामला नहीं पहुंचा। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, अगर बेटा जिंदा है तो उसकी औलाद को दादा के हिस्से में से कुछ नहीं मिलेगा। सही। अगर वो बेटा फौत हो गया है, दूसरे बेटे बेटियां हैं, तो फिर उसकी औलाद को कुछ नहीं मिलेगा। सही। अगर वो बेटे बेटियां भी नहीं हैं, अब सिर्फ पोते पोतियां हैं, तो उस लिहाज से 2/3 तकसीम होगा, पोते तक भी वैसा जाएगा, बशर्ते के दूसरा कोई और बेटा और बेटी ना हो। सही। ठीक है, चलिए अब उसके बाद 1/2 आधा हिस्सा मैयत के किन किन विरसा को मिलेगा? ये 5 विरसा को मिलेगा। 5 विरसा ऐसे हैं जिनको आधा मिलेगा। चलिए, नंबर 1, 5 में से नंबर 1, शौहर को
جبکہ بیوی کی اولاد نہ ہو. بیوی اگر لاولد ہے، اس کی اپنی کوئی ترکہ ہے، تو اس میں سے اس کے شوہر کو آدھا ملے گا. پھر اس کے بعد نمبر 2، بیٹی کو جب وہ تنہا ہو، اس کا کوئی بھائی زندہ نہ ہو، بیٹی کو، بیٹی تنہا ہو. ابھی ہم اس کا ایک مثال لے کے بیٹی کو آدھا کرے تھے. بیٹی اگر ایک ہو تو وہ زندہ ہو اور اس کا کوئی بھائی نہ ہو، تو اس کو صرف ہاف ہی ملے گا، 1/2 ملے گا. ٹھیک ہے. نمبر 3، پوتی کو جب میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا زندہ نہ ہو، یہ کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے، صرف ایک پوتی ہے، تو پوتی کو پھر وہاں تک ورثہ پہنچے گا. پوتی کو بہت تھوڑا کنفیوزنگ ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس سے کیسے کریں گے؟ پوتی کو جبکہ بیٹا، بیٹی، پوتی یہ زندہ ہیں تو وہاں تک حصہ پہنچتے ہی نہیں، بلکہ ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر پوتی کا حق آئے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نمبر 4 وہ ہے جب بہن کو جب اکیلی ہو اور میت کے بیٹا، بیٹی اور باپ نہ ہو، بیٹا، بیٹی، باپ کوئی نہیں ہے اور ایک ہی بہن ہے، اس کو پھر وہی ہاف ملے گا. نمبر 5، لاتی بہن، جب بہن کو جب کہ حقیقی بہن نہ ہو، پھر وہی اوپر کی شرط موجود رہے گی، اس کا بیٹا، بیٹی، باپ کوئی نہیں ہے میت کا، بلکہ صرف ایک لاتی بہن ہے دوسری ماں سے، اور حقیقی بہن کوئی نہیں ہے. یہ سب کوئی نہیں ہے تو آخر میں ایک لاتی بہن کو بھی 5واں حصہ ملے گا، وہی 1/2 حصہ ملے گا. یہ 5 ایسے رشتہ دار ہیں جن تک ذوالفرائض کے رشتے پہنچیں گے. اب اس کے بعد 1/3 حصہ بھی ہوتا ہے، 1/3. 1/3 2 وارثوں کی حد تک ملتا ہے، 2 ورثہ. نمبر 1، ماں کو جب میت کے اولاد نہ ہو، میت کی ماں کو ملے گا 1/3. پھر وہی شرط ہے کہ جب کہ میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ وہ بھائی بہن ہو، اس کے بھائی بہن وغیرہ ہوں گے تو پھر وہ اس کا کم ہو جائے گا، وہ 1/3 نہیں ملے گا. بیوی بھی نہ ہو، اور اگر کوئی بیوی کا شوہر بھی نہ ہو اور کوئی نہ، صرف ماں زندہ بیوی کے شوہر کہاں سے آ گیا؟ اگر عورت مر گئی ہے تو اس کا اب اس یہ کا آدمی کی وراثت ہو رہی ہے یا یہ دونوں کی وراثت میں ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ پھر ایک الگ بات ہے، بیوی کی وراثت کی تقسیم الگ بات ہے. ابھی تو یہ ایک مرد کی ہو رہی ہے، تو اب اس کی بیوی بھی نہیں ہے اور بچے بھی نہیں ہیں، بہن تو بھائی اس بھی کی نہیں ہے، تو ماں کو ملے گا. ماں کو 1/3 ملے گا. یہ نمبر 1 ہوا. نمبر 2، عورت یا مرد دونوں کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ہم، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وہ اس کی ماں کو 1/3 ملے گا اگر یہ وہ آئے کنڈیشنز گا، رہیں تو. یہ آئے گا، اس میں کنفیوز نہیں. 1/3 کے لیے اسی میں شاید آ جائے گا، لیکن پہلے مجھے کوئی یاد ہے نہیں، میں اتنا فقہ میں ماہر بھی نہیں ہوں. ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں، بہت ہی آتھینٹک بک ہے، اس سے میں لکھا رہا ہوں، میں اس کے اوپر اتنا ماہر بھی نہیں ہوں. تو پہلا حصہ بیوی کو ملے گا جبکہ اس کی اولاد نہ ہو، 1/3. نمبر 2 ہوگا اس میں بیٹی کو جب وہ تنہا ہو اور اس کا بھائی زندہ نہ ہو. بیٹی اگر یہ سوری یہ 1/3 کی بات چل رہی، ہاف کی نہیں چل رہی. 1/3 میں والدہ کو، اس کی ماں کو جبکہ میت کے اولاد نہ ہو اور بھائی بہن
دو بھائی بہن ہوں، سوری یہاں گڑبڑ ہو گئی، جو چیز نہیں ہوگی، ماں کی اولاد نہیں ہے لیکن میت کے بھائی، دو بھائی بہن ہوں تو باقی ان کے پاس جائے گا، 1/3 اس کو ملے گا۔ یہ صرف دو میں ملتا ہے، دو ورثہ میں۔ دوسرا ہے اغیافی بھائی بہن کو جب وہ ایک سے زیادہ ہوں، پھر وہی ہے کہ کوئی نہیں ہونا، سگے بھائی بہن نہیں ہونا، اغیافی جو ماجائی ہے، اغیافی بھائی بہن کو جب کہ وہ ایک سے زیادہ ہوں اور پھر باقی جتنے اوپر کے رشتے ہیں وہ کوئی نہ ہو۔ سر نمبر 1 دوبارہ سے بتا دیں گے کہ ماں کو ملے گا اگر 1/3 1/3 ملے گا اگر جبکہ اس کے میت کے بھائی بہن نہ ہوں۔ سر اولاد نہ ہو، بھائی بہن ہوں تو ہاں؟ ماں کو 1/3۔ نہیں، میت کہ جب اولاد نہ ہو اور نہ بھائی بہن ہو، اولاد ہوئی تو سب اولاد ہی لے کے چلے جائیں گے، لیکن وہ مطلب سمپلی کوئی بھی نہ ہو نا، اس کا بھی پھر بچا۔ آپ نے سر کچھ لیکن آپ نے ایکسپلین کیا تھا کریکشن سر، کرایا۔ پھر ایک ساتھ مل کے بولتے ہیں۔ نہیں سر آپ نے اس میں کچھ الگ بتایا تھا کہ ورنہ باقی تو سب میں آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی اور زندہ نہ ہو، صرف پوتی ہی زندہ ہو، لیکن اس میں آپ نے کہا ماں کو 1/3 ملے گا اگر اولاد نہ ہو، لیکن ماں کے بچے ہوں تو وہ تو اس کے بھائی بہن ہی بنے نا میت کے۔ ماں کے بچے ہوں، آپ نے ایسے ہی کچھ کہا تھا سر۔ اس کے بھائی بہن نہ ہو کہہ رہا ہوں میں۔ مطلب وہی سمپلی کہ کوئی بھی نہ ہو اور کوئی ماں بھی کے علاوہ۔ اور اس کے اولاد بھی نہیں ہے۔ جو میں نے لکھا ہے وہ بنا تھا کہ میت کی نہ تو کوئی اولاد ہو، نہ بیوی، اور نہ ہی اس کے بہن ہو، صرف اس کی ماں زندہ ہو، بس اس کو جو ہے تو پھر اس کو 1/3 ملے گا ماں کو۔ ملے گا۔ اور اس کے بعد یہ سارے غائب ہیں لیکن صرف اغیافی بھائی بہن ہیں تو پھر ان کو، اور وہ ایک سے زیادہ ہوں تو 1/3 ملے گا۔ یہ دو ہی حصے ہیں۔ یہ ابھی وہ تفصیل، ان کی تفسیر جب ہم کریں گے اس وقت پھر یہ چیزیں آئیں گی اور تفصیل سے۔ اب یہ 1/4 حصہ یہ بھی 2 وارثوں میں ملتا ہے۔ سر ایک سیکنڈ، اغیافی بھائی اور بہن دونوں کو 1/3 ملے گا یا پھر وہی رول اپلائی ہوگا کہ اغیافی بھائی کو ڈبل اینڈ سسٹر کو؟ ہاں، یہاں پر وہ رول وہ نہیں ہوگا، وہ اس کو ہم ایک الگ جگہ پھر اس کا ذکر کریں گے۔ وہ ایک واحد رشتہ ایسا ہے جہاں پر لڑکے کو ڈبل نہیں ملتا بلکہ برابر تقسیم ہوتا ہے۔ باقی تمام جگہ پہ مرد کا حصہ ڈبل ہوتا ہے، عورت کا حصہ الگ ہے۔ چلیے 1/4 کا چل رہا نا، 1/4 یہ صرف 2 وارثوں کو ملتا ہے، بیوی کو جبکہ شوہر کی اولاد نہ ہو۔ 2 ورثہ میں نمبر صرف بیوی ہے اور شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف بیوی ہے زندہ۔ اور دوسری صورت یہاں پر آ رہی ہے، وہ ہے شوہر کو جبکہ بیوی کی اولاد نہ ہو۔ اس صورت میں یعنی بیوی کا اپنا کوئی ورثہ چھٹا ہوا ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا، اور جبکہ بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو۔ نمبر 1 بیوی کو جبکہ شوہر کی اولاد نہ ہو، نمبر 2 شوہر کو جبکہ بیوی کی اولاد نہ ہو۔ اس میں سے جو بچ جائے گا وہ 3/4 ہوگا، وہ پھر 3/4 والے حصوں میں جائے گا۔ بیوی کی اولاد نہیں رہی تو شوہر کو 1/2 ملے گا۔ اگر بیوی کو اولاد نہ ہو تو شوہر کو 1/2 ملے گا، اگر اولاد ہو تو 1/4 ملے گا۔
ابھی اب ہاف میں دکھائے ہوئے ہیں وہ کہ بیوی کی اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو ہاف ملے گا. شوہر کو جب بیوی کی اولاد نہ ہو تو ہاف ملے گا. 1/4 میں بھی ربائی 2 وارثوں کو ملتا ہے. بیوی کو 2 وارثوں کو ملے گا. بیوی کی اولاد ہو تو شوہر کو 1/4 ملے گا، اور اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 ملے گا. بہت کنفیوژن ہے اس میں. شوہر کو جبکہ بیوی کی اولاد نہ ہو، بیوی کی اولاد نہ ہو تو اس کو ہاف ملے گا. اور پھر یہاں پر 1/4 میں بیوی کو جبکہ شوہر کی اولاد نہ ہو، اور شوہر کو جبکہ بیوی کی اولاد نہ ہو. سر بیوی کی یہ اولاد ہو. بھائی جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے جو پہلے ہمیں جو ہاف شیئر ملنا تھا اس کے 5 کیٹیگریز بتائے نا، ان میں جو پہلی کیٹیگری بتائی جس کو آدھا حصہ ملے گا وہ ہے ہسبینڈ جبکہ وائف کی اولاد نہ ہو. تو ابھی جو یہ 1/4 والا آپ بتا رہی ہیں جس میں آپ نے ہسبینڈ بولا، اگر اس میں بھی وہی کنڈیشن لیں گے کہ بیوی کی اولاد نہ ہو تو یہ والا تو اوپر ہم نے کنٹریبیوشن بنا دیا ہاف کے ساتھ، یہ اوور لیپ ہو رہا ہے. اس کو کائنڈلی کنفرم کر دیں. کلیئر آیت کلیئرلی مینشن کرتی ہوا بھائی سو یہاں کلیئر ہے بالکل. شوہر کو جبکہ بیوی کی اولاد نہ ہو تو ہاف ملے گا. لیکن یہاں پر میں کیا کہہ رہا ہوں، بیوی کو جبکہ شوہر کی اولاد نہ ہو 1/4 ملے گا. جی یہ فرسٹ کیٹیگری ہو گئی 1/4 کی. شوہر کو جبکہ بیوی کی اولاد نہ ہو تو وہ اوپر بھی آ رہا، شوہر کو 1/2 میں بھی آیا. جی اس کو کوشچن مارک ڈال کے رکھ لیجئے، اس میں کنفیوژن ٹھیک ہو ٹھیک ہے. ہو. چلیے اس کے بعد 1/6 کس کو ملے گا؟ وہ آیت میں بھی شاید اور کلیئر ہو جائے گا. 1/6 چھٹا حصہ، یہ 4 وارثوں میں ملے گا، 4 حصہ کو ملے گا. اس میں نمبر 1 ہے باپ کو جب میت کی اولاد ہو، چھٹا حصہ. ابھی ہم کرے تھے مثال میں بھی، باپ کو جبکہ میت کی اولاد ہو تو یہ کبھی معجوب نہیں ہوتا، یعنی بالکل اس کو نہیں ملنا، نہیں ملے گا. میت کا باپ زندہ ہے اور میت کی اولاد ہے تو 1/6 حصہ باپ کو ملے گا. ماں کو جبکہ میت کی اولاد ہو یا بھائی بہن ہو، میت کے بھائی بہن ہو یا میت کی اولاد ہو تو ہر صورت میں ماں کو 1/6 ملے گا. اغیافی بھائی کو جب وہ تنہا ہو، اغیافی بہن کو جب وہ تنہا ہو. یہ فی الحال ایسے لکھ لیجئے، بعد میں ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی، ورنہ یہ ٹائم بھی چلا جائے گا اور یہ آج لاسٹ کلاس ہے. لیکن تفسیر کے وقت انشاءاللہ ایک ایک آیت کے ٹکڑے میں ہم کریں گے. چلیے 1/8 حصہ، 1/8، یہ 8واں حصہ صرف ایک وارث کو ملتا ہے. ایک وارث کو ملتا ہے. بیوی کو جبکہ شوہر کے بیٹا بیٹی یا پوتی ہو، ان کے ہونے سے بیوی کا حصہ گھٹ جاتا ہے. بیوی کو ملے گا جب شوہر کے بیٹا بیٹی یا پوتی ہو. غرض ان 6 حصوں کے علاوہ ذوی الفروز کا وہ حصہ نہیں لگایا جا سکتا. نہ تو کوئی ذوی الفروز کو 1/5 پا سکتا ہے اور نہ 1/7، نہ 1/9، بلکہ یہ اتنا ہی 1/8 ہی ملے گا. البتہ یہ ہوتا ہے کہ ذی الفروز نہیں ہوتے ہیں تو بعض ذوی الفروز کو عصبہ ہونے کی وجہ سے بقیہ مال، جیسے ایک مثال میں بھی ایسا ہے، باپ کو زائد 5 حصے نکلتے ہیں. چلیے 1/8، بس اس سے ایسے ہی تقسیم ہوتے ہیں
وہ یہ ہے کہ 1/2/3, 1/3, 1/2, 1 2 3 4 5 6 ہی ہے نا، یہ 6 طریقے سے رشتے 6 حصے ہیں. اب اس کے بعد بس یہ سر ایک سوال، اب مجھے نہیں پتا وہ جب ہم تفسیر کریں گے تو اس میں یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ اگر صرف بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں تو کیا باقی پھر ان کے جو بھی مرحوم ہیں ان کے بھائی بہنوں ابا امی سب تک جائے گا وہ، یا بیٹیوں میں ہی تقسیم ہو جائے گا، بیوی اور بیٹیوں میں؟ یا یہ میرا ایک سمجھ گیا ہمیں وہ سینارو ذہن میں رکھی ہے، وہ صرف بیٹیوں میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد جو بچ جائے گا 2/3 کے بعد جو بچ جائے گا وہ دوسرے ذیل فروز میں یا عصبہ میں اگر کوئی ہے تو بیٹی تو خیر عصبہ اس کو 2/3 زیادہ ہو تو 2/3 میں تقسیم کر لیں گے، 2 یا 2 سے زیادہ، باقی جو 1/3 بچتا ہے وہ دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا. جو جی سر، کیونکہ ہماری امی نے جب کیا تھا ہمارے والد صاحب کا تو انہوں نے پھر ان کو یہی مولوی صاحبوں نے بتایا تھا کہ یہ ان کے میرے والد کے بھائی بہنوں تک کو بھی سب کو حصہ اس میں سے جائے گا، تو انہوں نے دیا تھا. لیکن پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، اولاد موجود ہے تو صرف اولاد کو ہی ملنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے صحیح کیا، اس کا مطلب ہے یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. وہ بہرحال حقیقی بھائی بہن ہیں، والد صاحب زندہ نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ضرور جائے گا، 2/3 ہی اور لڑکیوں کو ملے گا. جزاک اللہ. تھوڑا کنفیوزنگ ہے ضرور، لیکن اس کو ایک موٹا آئیڈیا آ جانا چاہیے، بعد میں اور ڈیپ جب جائیں گے. اب ایک 2 منٹ 3 منٹ ہیں، کچھ سوالات جو پہلے آئے تھے. ایک تو موئز کے سوال کا بھی جواب آ گیا کہ پہلے کوئی حصہ نہیں نکلے گا، تمام حصے جمع کیے جائیں گے، اس میں سے جس کا جتنا حصہ ہے اتنے حصہ دیا جائے گا. ایک کسی شازیہ نے کہا تھا، مولوی صاحب نے کہا اولاد کو اپنی زندگی میں جتنا چاہے دے سکتے ہیں، دے دیے کسی کو بھی، یہ ناانصافی ہوگی. اب جو آیت ہم پڑھنے والے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں یہی ہے کہ انصاف جو اختیار میں ہے وہ کسی دوسرے وارث کو جیتے جی محروم نہیں کر سکتے. تیسرا ایک سوال اس کا ہمارے ممتاز کا تھا کہ ان کی ایک بیٹی فوت ہو گئی، اب اس کے بچوں کو کب ملے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو شرعی اعتبار سے تو نہیں ملے گا، لیکن وصیت جو ہے وہ اگر کر کے جا سکتی ہے تو پھر اس صورت میں ضرور ملے گا. یا ان کو وصیت کریں کہ میرے نواسیوں کو اتنا مل جائے. وہ اب ایک اور پوائنٹ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ویسے ٹائم ختم ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں مال گھر کا نہیں کہلاتا، وہ اس کا اپنا مال ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اپنی ضرورت کا جتنا چاہے وہ رکھ لے کر یا پورا بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. دینا چاہتا ہے تو دے بھی سکتا ہے، لیکن اس میں انصاف ضروری ہے. یہ نہیں کہ اپنی زندگی میں ہی جتنا مال ہے سب تقسیم کر دیا اور خود فقیر ہو گیا، دوسروں کے اولاد کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. ایسا نہیں، ترکہ صرف مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتا ہے، لیکن زندگی میں کوئی اولاد ڈیمانڈ نہیں کر سکتی کہ آپ کے مال میں سے ہمارا حصہ چاہیے. دیٹس ناٹ پرمیسیبل. وہ اس کو
ترکے میں ہی ملے گا. لیکن اگر ماں باپ اپنے پاس سے اپنی ضرورت کا رکھے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تو ایسی صورت میں وہ چاہے تو کچھ دے سکتے ہیں، چاہے تو پورا اپنے پاس اپنی زندگی میں رکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ جب تک زندہ ہیں وہ مال ان کا ہے. باقی اور بہت سی چیزیں آتی ہیں، جیسے بیوی کا ملازم نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا کوئی ترکہ نہیں ملا ہے، اور شوہر اور بیوی کی جوائنٹ کوئی سیونگ ہے یا کوئی چیز ہے، تو وہ شوہر کے انتقال پہ فوری تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ دونوں اس کو شیئر کرتے تو بیوی کے استعمال میں رہے گی. بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے استعمال میں رہے گی. دونوں جب فوت ہو جائیں گے تب ترکہ تقسیم ہوگا. وہ جوائنٹ جتنا بھی اس کی ملکیت ہے، کوئی گھر ہے اس میں دونوں رہتے ہیں، اولاد بھی رہتی ہے، لیکن وہ گھر دے دے کے خود کہیں بیوی نہیں چلے جائے گی، یا گھر اگر عورت کا ہے تو وہ دے کے شوہر کہیں نہیں چلا جائے گا، بلکہ اس کی ملکیت میں رہے گا. ترکہ تو جب مر جائے تو وہ مال اپنا نہیں ہوتا. اور یہ بہت سی چیزیں انشاءاللہ 4 سے زیادہ کلاسز اس کو سمجھنے میں لگیں گی. تھوڑی بہت گرامر ہم اس میں کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ 3 آیتیں انشاءاللہ. چلیے یہاں تک ہم اس کو آج ختم کرتے ہیں. اس کے بعد اب مزید اور تمہیدی باتیں نہیں ہوں گی، اب ڈائریکٹ ہم اس پہ آ جائیں گے تفصیل. السلام علیکم سر. کیا وعلیکم. اس ہاں یہ ممکن ہے کہ بعد میں یہ انصاف برابر ہو؟ تو کیا ہم اپنی زندگی میں اس کو وصیت کے طور پر بنا دیں، یا پھر ایک سمجھ آپ کر جاؤ سوال سمجھ گئے. ہاں جی وہ اس کے یہ تعلیم اولاد کو دینا ہے، ضرور دینا ہے. شروع سے یہ کہنا ہے کہ اس میں سب کا حصہ ہے جو زندہ رہیں گے اس کے بعد، ان کے جانے کے بعد. ان کے ذہن اب بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے فیملیز میں، خاندانوں میں بھی بہت کچھ دیکھا ہوں کہ کوئی ایک گھر میں رہتا ہے، وہ قابض بن کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو حصہ اس کا لینے نہیں دیتا، گھر تو ماں باپ کا ہے. تو وہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ان کو یہ معلوم رہنا کہ ان کا حصے کا ایک مقدار ہے. اگر وہ کریں گے تو میت پہ تو گناہ نہیں ہے، وہ گناہ گار ہوں گے. اب بعض وقت مروت میں بہنیں یا وہ رشتہ دار جو حصہ ان کے حصے میں آتا ہے، اس کے لیے انجان بھی ہو جاتے ہیں کہ کہاں رشتے خراب کر لیں گے مانگ کے، تو وہ بھی غلطی ہے. اگر حصہ آتا ہے تو وہ لینا چاہیے، یا اللہ لینا چھوڑنا چاہیے کہ ہم کو اس میں سے حصہ نہیں چاہیے، دوسرے ورثہ کو دے دیں. ورثہ تقسیم کرنا میت کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. جو ہوگا وہ اللہ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے، وہ پہنچانا. وصیت اللہ کی جو شرعیت ان احکام میں ہے اسی کے مطابق تقسیم ہوگا. وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وصیت صرف وہ 1/3 یا اس سے کم اس کے سلسلے میں ایسے لوگ جن کو جو ذوال فرائض میں نہیں آتے یا ان تک حصہ نہیں پہنچنے والا ہے، تو ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. سر آج کل اتنے قابل کون ہیں اور کون دلچسپی لینا چاہ رہے ہیں؟ آج کل ہر ایک اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، وہی تو ہم شروع میں پڑھے تھے کہ یہ علم اٹھا لیا جائے گا، لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو زیادہ طاقتور ہے اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے گا. اسی لیے ہر ایک کو معلوم ہونا ہے کہ یہاں تو لے لیں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد پھر اس کا جو سزا ہے اس کے لیے بھی تھی ہے. وہ اب جو ہم 11-12 پڑھیں گے 13-14 میں، وہی ڈرانا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر اس میں ناانصافی کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا. وہ بھی اس میں انشاءاللہ تفسیر میں آ جائے. چلیے اس کو تھوڑا سا اس نقشے کو ذہن میں رکھیے. باقی اور سوالات وغیرہ ساری انشاءاللہ ہم تفسیر کے وقت اس کو کر لیتے ہیں. اوکے جی چلیے.
کون ہے یہ ممتاز تھی. چلیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم کو یہ علم الفرائض سے واقفیت، یا کہیں یاد تو نہیں ہوتا ہر ایک کو، لیکن کہیں لکھا ہوا ہو، کچھ آئیڈیا ہو تو وہ ہم کو ضرور عطا فرمائیے، اور ہم اس میں جو انصاف ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.